بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کا بہت بڑا اور یہ ان کے تمام معجزوں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ فائن شہر میں آپ داخل ہو رہے تھے تو آپ نے جنازہ جاتے ہوئے دیکھا جو کہ ایک بیوہ عورت کے اکلوتے بیٹے کا تھا۔ وہ بیٹا اس بیوہ عورت کا جوان تھا جو کہ اب فوت ہو گیا تھا، مگر وہ بیچاری اپنے اکلوتے بیٹے کے فوت ہو جانے کے غم سے نڈھال ہو رہی تھی اور بڑی چیخو پکار کر رہی تھی۔ غرض یہ کہ اس عورت کی حالت بڑی ہی قابل رحم تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس عورت کی حالت پر بڑا رحم آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کی حالت پر ترس کھا کے جنازے کو چھو کر کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ۔ تو مردہ فوراً زندہ ہو کر اٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر حاضرین پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے اور انہوں نے اقرار کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ یہ آپ کا مردوں کا زندہ کرنے کا پہلا معجزہ تھا۔ اس بیوہ عورت نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ ایک عبادت خانے کے سردار کی 12 سالہ بیٹی قریب المرگ تھی۔ وہ آپ کو بلا کر لے گیا تو راستے میں ہی بتایا گیا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہراساں مت ہو جاؤ، صرف اعتقاد رکھو۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے کے سردار کے گھر پہنچے تو آپ نے وہاں پر مردہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھو۔ تو وہ لڑکی زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور چلنے پھرنے لگی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا بڑا اہم معجزہ تھا کہ آپ نے ایک عبادت خانے کے سردار کی 12 سالہ مردہ لڑکی کو اپنی دعا سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ اس سے لوگ آپ کے معتقد ہو گئے۔ تیسرا مردہ زندہ ہونا، 4 دن کے دفن کردہ مردے کو زندہ کرنا۔ یہودیہ کے علاقے میں ایک شخص لارس آپ کا معتقد تھا۔ وہ سخت بیمار پڑا تھا مگر بیماری کا کوئی علاج نہ ہو سکا تو وہ آخر کار فوت ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی موت کا علم ہوا تو وہ اس کے گاؤں کی طرف چل دیے جس کا نام ضیاء تھا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گاؤں ضیاء میں پہنچے جو کہ یروشلم یا بیت المقدس سے 2 میل کے فاصلے پر تھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اس لڑکے کو قبر میں دفن کیے تو 4 دن ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں یہودیوں کا بڑا زور تھا اور یہودی آپ کو سنسار کر دینے کی فکر میں تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معتقد شخص لارس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یہودیوں کا بہت بڑا ہجوم ہے اور وہ لوگ لارس کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اہل خانہ سے پوچھا کہ لارس کو کہاں دفن کیا ہے، تو وہ آپ کو قبر دکھانے کے لیے لے گئے۔ تو جو یہودی وہاں گھر میں موجود تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ لارس کو ایک غار میں دفن کیا گیا تھا جس کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ تو آپ نے اس پتھر کو قبر کے منہ سے ہٹایا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعا فرمائی اور پھر بلند آواز سے یوں فرمایا، اے لارس، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر سے نکل آ۔ تو لارس قبر کے اندر سے کفن پہنے ہوئے باہر نکل آیا۔ تو آپ نے لارس کو حکم دیا کہ کفن اتار دو، اب تم زندہ ہو۔ تو لارس نے اپنا کفن اتار کر دوسرے کپڑے پہن لیے۔ یہودیوں پر آپ کے اس معجزے کا یہ اثر ہوا کہ وہ آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے بجائے الٹے آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے سالم بن نوح کو بھی مردہ حالت میں زندہ کیا، مگر یہودیوں نے ان معجزات سے کوئی مثبت اثرات قبول نہیں کیے بلکہ وہ الٹے مخالفت پر اتر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو تمہارے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ فوراً قبر پھٹ گئی اور وہاں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بآواز بلند کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ فوراً بجھ گئی تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، یہ قبر میری بیوی کی نہیں ہے بلکہ دوسری ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام دوسری قبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اے مردے تو زندہ ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ قبر پھر سے پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا عیسیٰ روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے بہت پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ بہت پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ آخر کار اپنی بیوی ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہنے لگا یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ عورت کہنے لگی یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تمہیں دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا مگر زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی بھی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن ہو کر مرا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اس اسرائیلی شخص نے قسم کھائی کہ اب میں کوئی نکاح نہیں کروں گا اور جنگل کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی سے فرما برداری کا نام ہی ایمان ہے اور نبی سے نافرمانی کا نام بے ایمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنا کر رکھے اور حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصتی عطا فرمائے۔ ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو معافی کی طلبگار۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔